حضرات محترم سامعین اکرام، میرے بڑے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی معزز اسلام کی شہزادیوں، جب گلستاں کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ اب ہم سے کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ یہ سنگ گراں جو حائل ہے راستے سے ہٹا کر دم لیں گے۔ یہ سنگ گراں جو حائل ہے راستے سے ہٹا کر دم لیں گے۔ ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، باطل کو مٹا کر کے دم لیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کا دن انتہائی ہندوستان کے لیے ایک عظیم دن ہے۔ ہندوستان کی تاریخ کے اندر یہ جو دن آیا ہے، جس کو ہم اور آپ 26 جنوری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ 26 جنوری کیا چیز ہے؟ اس 26 جنوری کے اندر کیوں جشن منایا جا رہا ہے؟ اس کی تاریخ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اور جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، دنیا کے اندر سے ان کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ وہی قوم ہمیشہ آباد ہوتی رہتی ہے، وہی قوم ہمیشہ اپنے عروج پر پہنچتی ہے جو اپنے ماضی کو یاد رکھتی ہے، جو اپنے ماضی کو بھلا دے، اپنے بزرگان دین کی تاریخ کو بھلا دے، اپنے بزرگان دین کے قربانیوں کو فراموش کر دے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ قوم ہمیشہ تنزلی پر جاتی ہے۔ آج جو ہمارے سب سے بڑی ناکامی ہے، آج جو ہم سب سے زیادہ نقصان میں ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے بزرگان دین کی تاریخ کو بھلا دیا، ہم نے اپنے بزرگان دین کی قربانیوں کو بھلا دیا، جس کی وجہ سے آج ہمیں برادران وطن یہ کہنے پر مجبور ہو گئے یہ وطن تو ہمارا ہے تمہارا کیا ہے، جبکہ یہ وطن ہمارا تھا۔ یہ وطن جو چھینا گیا تھا، ہم سے چھینا گیا تھا۔ اس وطن کے لیے جو ہم نے جان کی قربانی دی، کسی اور کے اندر اتنی قربانی کا جذبہ نہیں تھا۔ ہم نے جتنا خون بہایا، غیروں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا ہوگا۔ آج وہی ہم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل چمن، یہ چمن تو ہمارا ہے تمہارا نہیں، بلکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے یہ وہ جو چمن جو لگائی ہوئی آج ہندوستان کے اندر، یہ باغ جو لگایا گیا، اس باغ کے اندر مسلمانوں کی قربانی ہے، مسلمانوں کے آباء و اجداد کی قربانی ہے۔ میرے دوستو، تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھیے کہ ہندوستان کی کوئی زمین کا ٹکڑا ایسا نہیں ہے جہاں مسلمانوں نے اپنے خون کے قطرے نہ بہائے ہو۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی تاریخ کی کتاب میں کہ ہندوستان کی جس زمین کو اٹھا کر کے اگر نچوڑا جائے تو اس زمین سے ہمارے بزرگان دین کے خون کو ٹپکتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ جتنی قربانی اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، ہندوستان کو غیروں کے پنجے سے چھیننے کے لیے، انگریزوں کی غلامی سے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں نے جتنی قربانی دی، میرے دوستو کسی اور نے اتنی قربانی نہیں دی۔ کسی اور کے ماں باپ نے ایسا بچہ جنم نہیں لیا جو مسلمانوں کی طرح قربانی دے سکے۔ میرے دوستو، جو آج یہ کہتے ہیں کہ ہم اصل ہندوستان کے حقدار ہیں، وہ تو اصل انگریزوں کے چاٹو کار تھے، انگریزوں کے پالتو تھے، کتوں کی طرح انگریزوں کے بھیکاری تھے، بنے ہوئے تھے۔ آج وہی ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری وفاداری کا ثبوت کیا ہے، تمہاری وفاداری ہندوستان کے لیے کیا ہے۔ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم 1857 سے پہلے کہاں سو رہے تھے، تمہاری وفاداری کا کیا ثبوت ہے؟ ارے ہماری وفاداری کے لیے میسور کا میدان ہے، شاملی کا میدان ہے، بالا کوٹ کا میدان ہے، تھانہ بھون کا میدان ہے، دہلی کا شاملی میدان ہے، مسجد اکبر آبادی ہے، ساری چیزیں، ساری داستان ہماری تاریخ بیان کرنے پر مجبور ہے۔ آج اسی قوم کو دھکیلا جا رہا ہے، آج اسی قوم کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ 26 جنوری اور 15 اگست
یہ جو دو تاریخ ہندوستان کے اندر آتی ہے یہ بڑی کامیابیوں کی تاریخ ہے، لیکن کیا ہندوستان تو آزاد ہوا لیکن ہم آزاد ہیں؟ اس چیز پر ہمیں غور کرنا ہے۔ ہندوستان کو ہمارے بزرگان دین نے اپنے خون اور پسینے کو لگا کر کے ہندوستان کو آزاد کر دیا۔ کیا آج ہم ہندوستان کے اندر آزاد ہیں؟ نہیں ہے آزاد۔ جس طرح انگریزوں کی حکومت کے اندر انسانوں پر ظلم و زیادتی کی جا رہی تھی، وہی ظلم و زیادتی آج بھی ہو رہی ہے۔ تو پھر ہم 26 جنوری کا جشن کیسے، 15 اگست کا جشن کیسے؟ ہمارے بزرگان دین نے جس مقصد کے لیے اپنے خون کو سینچ کر کے اس ہندوستان کو آزاد کیا، کیا ہمارے بزرگان دین کا وہ مقصد پورا ہوا؟ نہیں ہوا۔ ہمارے بزرگان دین کے دلوں کے اندر ہندوستان کی حکومت کا لالچ نہیں تھا۔ اگر چاہتے تو آج پلیٹ فارم پردھان منتری کی جگہ ہمارے علماء دین ہوتے، لیکن ہمارے علماء دین صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے ہندوستان کے تمام مسلمان، غیر مسلم، سکھ، عیسائی سب کو ایک آزادانہ زندگی گزار کر اس ہندوستان کے اندر رہنے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی تھی، لیکن ان کی قربانیوں کو فراموش کر دیا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہندوستان کی لڑائی جو تھی 1-2 دن کے اندر ہو گئی؟ کیا ہندوستان کی لڑائی 2 بھائیوں کے درمیان زمین کے بٹوارے کی لڑائی تھی کہ راجیو گاندھی اور مہاتما گاندھی، سبھاش چندر بوس آئے اور دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کرا دی، ہو گئی آزادی؟ کیا سمندر کے اندر کشتیاں ڈوبنے کو تیار تھی کہ ان مہاتما گاندھی سمندر میں کود چھلانگ لگا کر کے کشتی ڈوبنے سے بچا لی؟ ہو گئی آزادی؟ نہیں میرے دوستو، میرے بزرگوں، اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے 2 صدیاں گزری ہیں۔ 350 سال انگریزوں سے مسلمانوں نے لڑائی کی ہے۔ 350 سال 1-2 سال میں نہیں گزرتا۔ 1756 سے لے کر 1857 تک صرف اور صرف تنہا مسلمانوں نے جنگ آزادی کی لڑائی لڑی۔ اس درمیان کوئی نہیں آیا، کیونکہ یہ ملک جو چھینا گیا تھا مسلمانوں سے چھینا گیا تھا۔ اس ملک کے اندر جو حکومت تھی مسلمانوں کی حکومت تھی، مغلیہ سلطنت تھی، لیکن اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کا جو عروج تھا وہ زوال میں تبدیل ہو گیا۔ مغلیہ سلطنت ختم ہونے لگی اور اس کا جو آخری بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، اور یہ مسلمانوں کا زوال کا ایک کردار یہ رہا کہ مسلمان جب عیاشیوں میں پڑ گئے، مسلمان جب شراب نوشی میں پڑ گئے تو اللہ نے ان سے حکومت چھین لی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ تک یہ تاریخ کی کتابوں لکھا ہے، تاریخ فرشتہ 4 جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جب ہندوستان کا بادشاہ بنے، ہندوستان کا فرما روا بنے، تو ہندوستان کے اندر مسلمان بھی غیر مسلم بھی بالکل خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ یہاں تک تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہے کہ کوئی آدمی بھکاری نہیں ملتا تھا جس کو بھیک دے۔ ہندوستان کو ایک سونے کا چڑیا بنا دیا تھا۔ یہ سونے کا چڑیا کا جو لقب ملا حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے بادشاہ خلافت میں، ان کے دور خلافت میں نکلا۔ اور جس اورنگزیب بادشاہ کو آج یہ بدنام کر رہے ہیں ظالم کہ ہمارے مندروں کو توڑا، ہمارے بتوں کو توڑا، وہی اورنگزیب رحمت اللہ علیہ میرے دوستو اپنے لال قلعے کے اندر، دلی کے اندر ایک مندر بنائی جس کے اندر 52 کروڑ سونے کا ہدیہ پیش کیا۔ کسی کی باپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ مسجد بنانے کے لیے اتنی دان کرے؟ آج اسی اورنگزیب کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ آج جس ٹیپو سلطان کو بدنام کر رہے ہیں میرے دوستو، آج بھی جا کر میسور کے اندر جا کر دیکھیں گے، سونامی نام کا ایک مندر ہے، اس کے اندر 105 ایکڑ زمین خود ٹیپو سلطان نے اپنے خزانے سے ہدیہ کیا تھا ہندوؤں کو۔ آج وہی ٹیپو سلطان کو بدنام کیا جا رہا ہے۔
ہمارے بزرگان اسلام کی تاریخ تو اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کو معلوم چل جائے گا کہ ہندوستان کے لیے جتنی قربانی مسلمانوں نے دی اور مسلمانوں نے جو بھائی چارہ کا ماحول بنایا تھا، آج یہی بھائی چارے کے دشمن بنے چکے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اپنے بزرگان دین کی تاریخ کو یاد کرو، ان کی قربانیوں کو یاد کرو، تاکہ معلوم چلے گا کہ اس ہندوستان کے لیے مسلمانوں نے کتنی بڑی قربانیاں دی۔ یہ 26 جنوری کس چیز کا نام ہے؟ یہ 26 جنوری کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ 15 اگست 1947 کو جب انگریز ظالم حکمران 350 سال پورے ہندوستانوں کو غلام بنا لیا، بڑی جد و جہد کے بعد، بڑی مشقت کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد 15 اگست 1947 کو اللہ نے اس ہندوستان کو آزاد کرایا۔ علماء کی قربانیوں کے بعد، ہمارے بزرگان دین کی قربانیوں کے بعد یہ ہندوستان آزاد ہوا۔ اس آزادی کے بعد ایک مسئلہ پیش آیا، پاکستان اور ہندوستان کا بٹوارہ ہوا۔ یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی بدقسمتی رہی۔ بٹوارے کے بعد ہمارے مسلمان ماں اور بہنوں کی عزتوں کو اتنا لوٹا گیا۔ جب پاکستان اور ہندوستان کا بٹوارہ ہو رہا تھا تو جب سکھوں نے جتنا نقصان مسلمان کو پہنچایا، کسی اور قوم نے اتنا نقصان مسلمانوں کو نہیں پہنچایا، کیونکہ جو ٹرین پاکستان جا رہی تھی اس ٹرین کو رکا کر کے ہمارے مسلمان ماں اور بہنوں کی عزت کو لوٹا جا رہا تھا، تو بہت سے ہماری ماں اور بہنیں اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنے ناموس کو بتانے کے لیے گنگا میں کود گیا، جمنا میں کود کر کے خودکشی کر لی، کیونکہ سکھوں نے بہت زیادہ قتل عام مچا رکھا تھا۔ مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ جب یہ مسئلہ پیش آیا کہ اب ہندوستان کے اندر ہم تمام لوگ، مسلمان، غیر مسلم، کافر، سکھ، عیسائی، کس طرح اپنی زندگی گزاریں، تو اس کے اندر ایک کمیٹی بنائی گئی، اور اس کمیٹی کو بنانے کے لیے حضرت مولانا ابوالقاسم آزاد رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، چندر راجیوکر، اور یہ جتنے بزرگان دین تھے اور جو ہندوؤں کے بڑے بڑے مہاپرش تھے، ان تمام لوگوں کو بلا کر کے ایک میٹنگ بنائی گئی کہ ہندوستان کے لیے قانون بنایا جائے، ایک دستاویز بنایا جائے جس کے اندر ہر شہری کو اس کے حکم کے مطابق، اس کے مذہبی کے مطابق اس ہندوستان کے اندر رہنے کا حق دیا جائے۔ تو 1949 کے اندر یہ قانون، یہ جو ہندوستان کا آئیڈیل اور ہندوستان کا کلچر اور ہندوستان کی جو قانون نافذ ہوا، 1949 کے اندر یہ بن کر کے تیار ہوا، لیکن یہ نافذ کیا گیا کب؟ 1950 کے اندر۔ 1950 کے اندر 26 جنوری 1950 کے اندر یہ ہمارا آئین بھارت کا تیار ہو کر ہندوستان کے اندر لاگو کرایا گیا۔ اس آئین کے اندر یہ لکھا گیا کہ ہر شہری کو اس کے مذہب کے مطابق ہندوستان کے اندر رہنے کا حق دیا جائے۔ مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق، سکھوں کو اپنے مذہب کے مطابق، آدیواسیوں کو اپنے مذہب کے مطابق، عیسائیوں کے اپنے مذہب کے مطابق، ہندوؤں کو اپنے مذہب کے مطابق، اس کے اندر کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں کی جائے گی، کسی کے کھانے پینے کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں کی جائے گی۔ ہر آدمی کو اس کے مذہب کے مطابق کھانے پینے کی آزادی، عبادت کرنے کی آزادی، یہ آئین کے اندر لکھ کر کے ہمارا یہ آئین تیار ہوا۔ اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ 26 جنوری جو جمہوریت کا نظام قائم کیا گیا کہ اس جمہوری نظام کے اندر ہر شہری کو، ہر مذہب کے ماننے والے کو اس کے مذہب کے مطابق اس ہندوستان کے اندر رہنے کا حکم دیا جائے۔ میرے دوستو، کیا وہ جو جمہوری نظام قائم کیا گیا تھا، کیا وہ جمہوری نظام آج ہمارے ہندوستان کے اندر قائم ہے؟ نہیں ہے۔ فرقہ پرستوں نے
جو ہندوستان کو ایک گلدستہ بنایا گیا تھا کہ اس ہندوستان کے اندر ہر مذہب کے ماننے والے، جس طرح گلدستے کے اندر ہر طرح کے پھول ڈال کر کے اس کی خوبصورتی کو بڑھایا جاتا ہے، اسی طرح ہندوستان کی خوبصورتی یہ تھی کہ ہر مذہب کے ماننے والے یہاں بھائی بھائی بن کر اپنی زندگی گزارتے تھے، اپنی دوستانہ زندگی گزار کر کے اس ہندوستان کی زندگی گزارتے تھے۔ اور پوری دنیا کے اندر یہ مشہور تھا کہ ہندوستان کی طرح کسی اور ملک میں، کسی اور قوم کے اندر اتنا بھائی چارہ نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان کے اندر جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں کسی اور ملک کے اندر اتنے مذاہب کے ماننے والے نہیں ہیں۔ لیکن آج اسی گلدستے کو، اسی بھائی چارے کو کچھ فرقہ پرستوں نے، کچھ نفرت کے ماحول پیدا کرنے والوں نے اس کے اندر زہر گھول کر کے یہ جمہوری نظام کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو جمہوری نظام تیار کیا گیا اس کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جو یہ ہمارا آئین تیار ہوا تھا، ہمارا جو دستور بنا تھا، اب تو اس دستور، اس آئین کا بھی دشمن بن چکا ہے کہ اس دستور کو ختم کیا جائے، اس آئین کو ختم کیا جائے۔ جس دستور کو بنانے والا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھا، اس دستور کو ہم نہیں مانتے۔ اب ایسے بھی فرقہ پرست اس ہندوستان میں پیدا ہو چکے ہیں۔ میرے دوستو، 1756 کے اندر جب یہ جنگ آزادی کی لڑائی شروع ہوئی، وہ نواب سراج الدولہ، وہ جری بادشاہ میدان کے اندر قدرے اور کہا کہ ہم ان ظالموں کے آگے اپنے سر نہیں جھکائیں گے، سر تو کٹا دیں گے۔ لیکن اپنوں کی غداری اور بے وفائی کی وجہ سے اس جری بادشاہ بہادر نواب سراج الدولہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد اب کوئی ایسی طاقت باقی نہیں رہی، کیونکہ مغلیہ سلطنت کی جو حکومت تھی وہ ہندوستان سے ختم ہو کر صرف لال قلعے تک محدود رہ گئی تھی، اور اس کے اندر ایک فرمان لکھا گیا تھا کہ یہ ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم بہادر شاہ ظفر کا، حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ اگر حکم جو چلے گا وہ انگریزوں کا چلے گا۔ بادشاہ نام کے بادشاہ دلی کے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ سوئے ہوئے تھے۔ اس بادشاہ کو اس وقت ہوش آیا جب ان کے بیٹے، 4 بیٹوں کو، مرزا مغل، مرزا علی اکبر، مرزا محمد اور مرزا ابو صادق کو ان کے گلے کاٹ کر ایک تشتری میں ناشتے کے اندر پیش کیا گیا کہ لو تمہارے بیٹے کا ناشتہ تیار ہے۔ اور اس بادشاہ کو، بہادر شاہ بظفر بادشاہ کو، ان بیٹوں کی گردن دے کر اس کے بعد جیل خانے کے اندر بھیج دیا گیا۔ ہندوستان سے جلا وطن کر کے دلی کی سلطنت پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب کوئی ایسی طاقت باقی نہیں رہی تھی کہ انگریزوں کا مقابلہ کر سکے، انگریزوں کے سامنے آنکھیں ڈال کر ان سے بات کر سکے۔ ایک بادشاہ، ایک بہادر بادشاہ کھڑا ہوا، کیونکہ مغلیہ سلطنت کے بعد کسی بادشاہ، کسی راجاؤں کے اندر، کسی مہاراجاؤں کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ انگریز برٹش کے سامنے آنکھ اٹھا کر کی بات کر سکے۔ سارے غلام بن چکے تھے، لیکن ایک مردانہ بادشاہ، ایک باہمت بادشاہ کھڑا ہوا آپ کی کرناٹک کی سرزمین سے، میسور کی دھرتی سے، جس کا نام ٹیپو سلطان فتح علی خان۔ وہ کھڑے ہوئے، کہا کہ قسم اللہ کی، جب تک ٹیپو کی جان میں جان ہے، جب تک ان کے رگوں میں اپنے باپ کا خون دوڑ رہا ہے، اس وقت تک ٹیپو گھٹنے نہیں ٹیکا۔ جب تک ٹیپو کے جان میں جان ہے، اس وقت تک ٹیپو انگریزی کے غلام نہیں کر سکتا، بلکہ انگریزوں کے سامنے ڈٹ کر کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے دوستو، جانتے ہیں یہ ٹیپو کا خاندان کون سا خاندان ہے؟ یہ ٹیپو حقیقت میں کرناٹک کے رہنے والے نہیں تھے، میسور کے رہنے والے نہیں تھے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے تھے۔ یہ جزیرت العرب، عرب سے تجارت کرتے کرتے افغانستان، ایران، ترکی ہوتے ہوئے ہندوستان کی سرزمین پر آئے۔ پنجاب کے اندر ان کی آبائی وطن قیام ہوا، پنجاب میں ان کو میسر نہیں آئی۔ اس کے بعد میسور کے اندر ان کے والد محترم حیدر علی خان، میسور کے جو بادشاہ تھے، ان کا ایک ادنا سپاہی بنا۔ اس کے بعد ان کی والد کی کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو اس کے والد نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ
یعنی حضرت فاطمہ کے نام پر اپنی بیوی کا بھی نام تھا. ٹیپو کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ الزہرا. اپنی بیوی فاطمہ اور اپنی والدہ مجیدہ بیگم دونوں کو لے کر میسور کے قریب ایک درگاہ ہے جن کا نام سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ ہے. اس بزرگ کے درگاہ میں پہنچے اور بزرگ سے دست دعا ہوئے کہ بزرگ ہمارے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، آپ ہمارے لیے دعا کر دے کہ اللہ مجھے کوئی فرزند عطا کرے تاکہ میرا جانشین بنے، میرا جو باغ ڈور سنبھالنے والا بنے. تو اللہ نے اس بزرگ کی دعا کے بدولت اللہ نے حیدر علی کو ایک بیٹا عطا فرمایا. تو حیدر علی نے اس بزرگ کے نام پر ان کا نام بھی ٹیپو رکھ دیا. بزرگ کے نام پر حضرت ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کا نام رکھا گیا. ان کا دوسرا نام محمد فتح علی خان ہے، دوسرا نام محمد فتح. لیکن کیونکہ بزرگ کی دعا سے ان کے صدقے میں اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا تھا تو ان کی یادداشت کے لیے باپ نے حیدر علی نے ان کے نام پر ان کا نام ٹیپو رکھ دیا اور ٹیپو کے نام سے مشہور ہو گئے. حضرت ٹیپو علیہ الرحمہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک مرتبہ جنگل کے اندر شکار کے لیے گئے. شکار کھیلنے کا بڑا 18 سال کی عمر، شکار کا بڑا یہ شوقین تھا اور ان کو زیادہ تر شیروں سے زیادہ محبت تھی. اس لیے ہمیشہ اپنے کمرے کے اندر، اپنے روم کے اندر شیروں کی تصویر سجا کر کے رکھتے تھے. تو اپنے سپاہیوں کو لے کر جنگل کے اندر گئے شکار کرنے کے لیے. شکار کرتے کرتے اچانک شیر سامنے آ گیا. وہ جتنے فوجی تھے سارے پیچھے ہٹ گئے. حضرت ٹیپو علیہ الرحمہ نے کہا کہ میں اگر برس گیا تو آج میرے باپ کی گردن نیچے جھک جائے گی کہ میرا بیٹا ایک شیر سے ڈر گیا. چنانچہ ٹیپو اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگاتے ہیں اور ایک ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں اور شیر کے سامنے دہاڑتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں. شیر جو ہی چھلانگ لگایا ٹیپو پر، ٹیپو بھی دھاڑتے ہوئے شیر کے دونوں پنجوں کو پکڑ کر کے ایک ہاتھ سے تلوار سے وار کیا اور شیر کو پچھاڑ کر کے وہاں ختم کر دیا. پورے میسور کے اندر یہ مشہور ہو گیا کہ حیدر علی خان کے بیٹے نے شیر کو مار گرایا، ٹیپو نے شیر کو مار گرایا. ارے باپ کی خوشی، اب کسی کا بیٹا اگر اتنا کارنامہ انجام تو باپ کو کتنی خوشی ہوتی. باپ نے اس خوشی میں پورے میسور کے اندر دعوت کرائی کہ میرا بیٹا آج بہادر بن گیا، کہ شیر کو پچھاڑ دیا. اور اپنی بیوی سے کہا کہ فاطمہ بیٹا آج میرے بیٹے کی شہرت پوری میسور کے اندر ہے، میرا بیٹا آج شیر کو پچھاڑ دیا. فرمایا میرے سرتاج، میرے شوہر، ایک راز ہے ٹیپو کے ساتھ. میں وہ راز تمہارے سامنے نہیں کھولنا چاہتی، لیکن آج میں مناسب سمجھتی ہوں کہ آج میں ٹیپو کی راز کو تمہارے سامنے کھول دوں. فرمایا بیگم یہ تو بتا ایسی کون سی راز ہے. اس لیے میری پیاری ماں اور بہنوں، اپنی اولادوں کو اگر پرورش دو تو ٹیپو سلطان کی طرح بناؤ، جو ٹیپو سلطان جس کی ماں کے بدولت اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا. فرمایا میرے شوہر سنیے، ٹیپو کو آج اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی تو وہ میرا دودھ کا کمال ہے. ٹیپو کے اندر وہ جذبہ اگر پیدا ہوا تو آج اس ماں کی دودھ کا کمال ہے کہ جب تک میں دودھ پلاتی تھی، جب تک وضو نہیں کرتی تھی اس وقت تک میں ٹیپو کو دودھ نہیں پلاتی تھی. جب تک میں 2 سال تک دودھ پلائی، بے وضو دودھ نہیں پلائی، پہلے وضو کرتی تھی پھر جا کر میں ٹیپو کو دودھ پلاتی تھی. اسی وضو اور با وضو کا برکت ہے کہ اللہ نے آج میرے ٹیپو کو مقام عطا فرمایا. اس لیے میری پیاری ماں اور بہنوں، اپنے بچوں کو بھی اولاد یہ تربیت دو کہ جب ماں اپنے بچوں کو دودھ پلائے تو موبائلوں میں سیریل دیکھتے ہوئے دودھ نہ پلائے، ٹی وی کے سامنے سیریل دیکھتے ہوئے نہ پلائے، بلکہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے بچوں کو دودھ پلائے، اللہ کے حمد اور ثنا گاتے ہوئے اپنے بچوں کی دودھ پلائے، اولیاء اکرام صحابہ اکرام کے داستان سناتے ہوئے دودھ پلائے. لیکن آج ہماری ماں اور بہنیں اگر بچے روتے ہیں تو ٹی وی سیریلوں اور کارٹونوں کو دکھا کر کے اپنے بچوں کو چپ کراتے ہیں، اپنے بچوں کے رونے کو خاموش کراتے ہیں. تو بتاؤ ہمارا بچہ کارٹون بنے گا یا ٹیپو سلطان بنے گا؟ آج ہمارا بچہ کارٹون اور بزدل اس لیے بنے ہیں کہ ہماری مائیں جو ہے، ہماری جو بہنیں ہیں، اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے کارٹون دکھاتے ہیں. تو کارٹون دکھائے تو کارٹون ہی کی طرح ہمارا بچہ بنے گا.
نہیں، فاطمہ کی طرح بنو، ٹیپو کی ماں کی طرح بنو۔ اگر ٹیپو روتے تھے تو ماں یہ کہتی تھی بیٹا تمہیں شیر سے لڑنا ہے، بیٹا تمہیں شیر سے مقابلہ کرنا ہے، شیر کی طرح تمہیں بننا ہے۔ اللہ کی طاقت بڑی طاقت ہے، اللہ کی طاقت سے تمہیں ڈرنا ہے، اور اللہ کی طاقت سے ڈر کر تمہیں اس ہندوستان کے اندر، اس دھرتی کے اندر نظام عالم کو تیار کرنا ہے۔ میرے دوستو، وہی اثر ماں کی دودھ کا اثر ایسا ہوا کہ ٹیپو سلطان جب 32 سال کی عمر میں باپ کی وفات کے بعد، حیدر علی کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا، اور ایک بزرگ نے حضرت ٹیپو کو یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا میں تمہاری پیشانی پر ایک مستقبل دیکھ رہا ہوں کہ آگے چل کر تم ہندوستان کے فرما روا بنو گے، جب تم بنو گے تو ایک مسجد قائم کرنا۔ اس جگہ پر بزرگ نے کہا میسور کی اس دھرتی پر جہاں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اس جگہ پر تم ایک مسجد قائم کرنا تاکہ یہ تمہاری نشانی باقی رہے گی۔ میرے دوستو، جب تخت نشین ہوا، 32 سال کی عمر ہے، آج ہمارا 32 سال کا نوجوان کسی کام کا نہیں ہے، 32 سال کی عمر میں حکومت کی باغ ڈور سنبھالی۔ ٹیپو کو اس بزرگ کا واقعہ یاد آیا تو مسجد، جامع مسجد جو ٹیپو کے اندر، میسور کے اندر ہے، سب سے پہلے اس کی تعمیر کا کام شروع کرایا۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی، رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے، پہلا رمضان ہے، مسجد کا افتتاح کا وقت آیا۔ میرے دوستو، سیرت ٹیپو سلطان پڑھیے، آپ کو ٹیپو سلطان کی پوری داستان مل جائے گی۔ میرے دوستو، قسم اللہ کی، جب ہم اس کتاب کو رات مطالعہ کر رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اس ہندوستان کے اندر اللہ نے ایسا ولی اللہ، ایسا بزرگ بادشاہ ٹیپو سلطان کی شکل میں ہم ہندوستانیوں کو عطا کیا، لیکن ہم نے ان کی قدر نہیں کی۔ فرماتے ہیں جب مسجد کی ادگھاٹن کا وقت آیا، پورے شہر کے علماء کو، اولیاء اکرام کو، صوفیان اعظام کو دعوت دی گئی کہ آؤ سب، آج مسجد کا افتتاح ہے۔ میرے دوستو، سارے اولیاء اکرام جب جمع ہو گئے، مسجد کا افتتاح کا وقت قریب آیا، ٹیپو سلطان نے اعلان کیا کہ جو صاحب ترتیب ہو، بالغ ہونے کی عمر سے اگر کسی کی ایک وقت کی نماز قضا نہ ہوئی، وہ آئے مصلی پر، آگے بڑھے اور امامت فرمائے۔ سارے بزرگان دین کھڑے تھے، کسی کو آگے بڑھنے کی ہمت نہیں۔ حضرت ٹیپو سلطان آنکھوں میں آنسو لے کر روتے ہوئے مصلی کے قریب آئے، آگے بڑھ کر کہا الحمدللہ، جب سے میں بالغ ہوا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک اللہ کا شکر ہے میری ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ یہ ہے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی داستان۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ تنہا لڑتے رہے، ظالموں سے مقابلہ کرتے رہے۔ انگریزوں کو معلوم تھا اگر اس ٹیپو کو اس راستے سے ہٹایا نہ جائے تو ہم ہندوستان پر مکمل طور پر قبضہ نہیں کریں گے، کیونکہ انگریزوں کا سب سے بڑا کانٹا بنا ہوا تھا حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ۔ تو میرے دوستو، ان کے وزراء کو خرید لیا گیا، ان کے درباریوں کو خرید لیا گیا، میر صادق، میر ظافر، ان سب کو خرید لیا گیا، اور یہ زرخیز منافق بکاوے میں آ کر اپنی ہی بادشاہ سے غداری کی، اپنی ہی فرما روا سے، اپنی مسلم حکمران سے غداری کر کے مسلمانوں کا جو ایک مستقبل تھا، مسلمانوں کا ایک چراغ جو مغلیہ سلطنت کے بعد ابھرتا ہوا ہندوستان کی سرزمین پر اٹھا تھا، اس مغلیہ سلطنت کے بعد جو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا چراغ جل رہا تھا، اس چراغ کو بجھانے کے لیے خود منافق اپنے ہی نکل کر کے اس چراغ کو بجھانے کا کام کیا۔ اور 1799 کے اندر سرننگا پٹنم کے اندر آخری جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور یہ کہتے ہوئے شہید ہوئے کہ میرے دوستو، گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں گیدڑوں کی طرح زندگی گزارنا نہیں ہے، ہمیں شیروں کی طرح دھاڑ کر کے زندگی گزارنا ہے۔ یہ حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کے لیے سب سے بڑی قربانی پیش کی۔ میرے دوستو، اس کے بعد ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ شہید ہونے کے بعد اب کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جو انگریزوں کا مقابلہ کر سکے۔ دلی کے اندر ایک بہت بڑے محدث، ایک بہت بڑے عالم دین جن کا نام حضرت
मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके सबसे बड़े फर्जंद, उनके सबसे बड़े बेटे हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली के अकबराबाद मस्जिद से खड़े हुए और लड़कारते हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ एक फतवा दिया कि ओ हिंदुस्तान के लोगों, ओ मुसलमानों, ओ हिंदुस्तान के काफिरों, मशरिकों, सिखों, सुनो, आज से हिंदुस्तान दारुल हरब है। आज से अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग करना, जिहाद करना तमाम हिंदुस्तानियों पर फर्ज हो चुका है। वो फतवा देना था कि मेरे दोस्तों पूरी हिंदुस्तान के अंदर एक आज़ादी की चिंगारी लग गई। उस हिंदुस्तान के अंदर उस मस्जिद से शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शाह अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों मर्द मुजाहिद तहरीक आज़ादी के अंदर निकल पड़े और निकलते निकलते बालाकोट के मैदान में अपने 10,000 मुजाहिदीन को लेकर, अपने उलमाए किराम को लेकर गए। लेकिन उसमें भी अपनों की गद्दारी की वजह से, सिखों की गद्दारी की वजह से लड़ते लड़ते बालाकोट के मैदान में ये दोनों मर्द मुजाहिद शहीद हो गए। हज़रत शाह अहमद शहीद और हज़रत शाह इस्माइल शहीद, ये दोनों लड़ते लड़ते शहीद हो गए। मेरे दोस्तों, उसके बाद फिर इस मर्द मुजाहिद के लिए हज़रत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, ये तमाम मर्द मुजाहिद फिर मैदान में खड़े हुए और मैदान में खड़े होकर एक असर नौ आज़ादी की तहरीक चलाई गई। और तहरीक चलाने के साथ साथ एक मदरसे की बुनियाद रखी गई, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक दिन के अंदर 30,000 उलमाए किराम को शहीद कर दिया गया। जब उलमाए किराम शहीद हो गए तो इन बुजुर्गान दीन ने भांप लिया कि हमारे मसाजिद भी शहीद हो रहे, हमारे मकातिब भी शहीद हो रहे। अगर हम मदरसे की बुनियाद कहीं न रखे गए तो हमारे उलमाए किराम फिर कहाँ से तैयार हुए। इस हिंदुस्तान के अंदर जो दीन इस्लाम का चिराग जल रहा है, ये काफिर उस चिराग को बुझाने के लिए तैयार है। अल्लाह फरमाता है, युरीदूना अन युत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। चाहे काफिर जालिम जितने भी कोशिश कर दे इस दीन इस्लाम के चिराग को बुझाने के लिए, अल्लाह फरमाता है क़यामत तो आ सकती है लेकिन दीन इस्लाम का चिराग बुझाने के लिए आज तक किसी काफिर के माँ ने वो बच्चा नहीं जना। ये कुरान की ऐलान है, युरीदून अन युत्फिऊ नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। मेरे दोस्तों, ये तीनों मर्द मुजाहिद खड़े होकर एक तहरीक शुरू की। फिर उसी तहरीक के दौरान हज़रत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से मशहूर है, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीक रेशमी रुमाल की एक तहरीक चलाई। मेरे दोस्तों, इस रेशमी रुमाल की बड़ी लंबी दास्तान है, इसके मैंने छेड़ते हुए मुख्तसरन ये अर्ज़ किया कि उस रेशमी रुमाल की तहरीक ऐसी तहरीक थी कि अगर अपनों की गद्दारी ना होती तो एक झटके में अंग्रेज़ हिंदुस्तान से बाहर निकल जाते। लेकिन ये लाहौर में जाकर ये जो रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई थी, दिल्ली से लाहौर में जाकर अपनों ने गद्दारी करके उस रेशमी रुमाल की तहरीक को दबा दिया गया। अंग्रेज़ों से मुखबरी करके जो अपने खादिम के ज़रिए से उस रुमाल को मुसलमान हुक्मरानों के दरमियान भेजने का काम किया गया था, उसको दबा करके अंग्रेज़ों से पकड़वा दिया। मेरे दोस्तों, इस लड़ाई के लिए हज़रत मौलाना शफ़ी लाहौरी, हज़रत मौलाना मोहम्मद जौहर, हज़रत मौलाना जाफ़र थांसरी रहमतुल्लाह अलैह, ये तीनों मर्द मुजाहिद जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ये कहा कि अंग्रेज़ हम तुम्हारे चुंगल में कभी नहीं आ सकते, इन तीनों बुजुर्गान दीन को अंग्रेज़ों ने जेल में डाल दिया और जेल में डाल करके अंग्रेज़ों ने इनके ख़िलाफ़ ये मुक़दमा चलाया और मुक़दमा चला करके इनके हक़ में फांसी का ऐलान किया। मेरे दोस्तों, जब फांसी का ऐलान हुआ, ये तीनों बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना जाफ़र थांसरी, हज़रत मौलाना शफ़ी अहमद लाहौरी, ये सब सुन कर के खुश हुए, मुस्कुराते लगे। वो जो अंग्रेज़ों का मजिस्ट्रेट था, अंग्रेज़ों का हुक्मरान था, इनको पैगाम देने के बाद
یہ کہا کو احمد سنو، تمہاری پھانسی کے بعد ہم تمہاری زمین کو ضبط کر لیں گے، تمہاری آباء و اجداد کو میں تمہاری لاش کو نہیں سپرد کریں گے، ہم تمہاری لاشوں کو ایک جیل خانے میں دفن کر کے مٹی کے اندر گاڑ دیں گے۔ ان کی خوشیوں کے اندر اور چار چاند لگ گئی۔ انگریزوں کو یہ حیرت ہوا کہ موت کے خوف سے یہ خوف زدہ کیا ہوں گے، یہ تو اور خوش منا رہے۔ فرمایا او کافرو، او ظالمو، تمہیں کیا معلوم، تم مجھے پھانسی دو گے، اللہ نے جو ہمیں شہادت کا مقام عطا فرمائے گا، شہادت کی لذت ہے، شہادت کی جو مزہ ہے، وہ تم کافروں کو کیا معلوم۔ اور کافروں سنو، میرے نبی نے فرمایا لو وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میرے نبی نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر جہاد کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر جہاد کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ او کافروں سنو، میرے نبی نے 3 مرتبہ اپنی شہادت کے لیے دعا مانگی، وہی شہادت کا مقام، وہی شہادت کا درجہ آج اس کے غلام محمد علی جوہر کو مل رہا ہے، شفیع احمد لاہوری کو مل رہا ہے۔ او ظالموں سنو، تم مجھے ادھر پھانسی دو گے، ادھر اللہ آسمان سے حوروں کے فرشتوں کے ایک بڑی جماعت ہمارے لیے تیار ہے، اور بہشت جنت ہمارے لیے تیار ہے۔ میرے دوست، یہ جملہ سن کر کافروں کے لرزے اٹھ گئے کہ یہ تو موت کے خوف ہی نہیں، یہ تو موت کے خوف کیا کریں گے، یہ تو جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں ہمیں۔ میرے دوست، یہ ایمان کا جذبہ تھا۔ حضرت مولانا یحییٰ اور حضرت مولانا شوکت علی کو جب جیل میں ڈالا گیا اور جیل میں روزانہ ان سے 1 من گیہوں چکی کے ذریعے سے ان دونوں کے ہاتھوں سے پیسا جا رہا تھا، ان کی بیٹی بہت زیادہ بیمار ہو گئی، اتنی بیمار ہو گئی کہ مرض الوفات کے اندر پہنچ گئی۔ تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک داستان لکھا، فرمایا بیٹی گھبراؤ نہیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھو، اپنے کریم ذات پر بھروسہ رکھو، آج تمہارے باپ تجھ سے دور ہے کوئی بات نہیں، اللہ تو دور نہیں۔ فرمایا میں مجبور ہوں پر رب تو مجبور نہیں، بیٹی میں دور ہی صحیح مگر وہ اللہ تو تم سے دور نہیں، کیونکہ وہ اللہ نے خود قرآن میں فرماتا ہے یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ اور میری بیٹی، موت دینے ذات بھی اللہ کی ذات ہے، حیات دینے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے۔ اے میری باڈی، اگر موت آ جائے تو موت پر صبر کر لینا، اپنی باپ کی جدائی پر غم نہ کرنا، کیونکہ تیرے والد محترم اگر آج جیل میں ہے تو اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی ناموس کو بچانے کے لیے، مسلمان کی ماں اور بہنوں کی عزت کی خاطر اپنے باپ کو جیل میں دیکھتا ہوا غم نہ کرنا۔ اور میری بیٹی، میرا سلام میرے نبی کو بھی پہنچا دینا۔ میرے بیٹی، آج تم جا رہی ہو، کل انشاءاللہ تیرے باپ حوض کوثر پر نبی کے سامنے ملاقات کرتے ہوئے نبی کو یہ داستان سنائیں گے۔ یہ حضرت مولانا شوکت علی رحمت اللہ علیہ اپنی بیٹی کو یہ پیغام دیا، بیٹی میں مجبور صحیح مگر اللہ تو مجبور نہیں، میں تم سے دور ہی صحیح مگر وہ تو اللہ تم سے دور نہیں، کیونکہ وہ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے یخرج الحی من المیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، اس لیے اسی کے فیصلے پر ہمیں راضی رہنا ضروری ہے۔ اگر آج ہماری یہ حالت ہوتی تو ہم فوراً انگریزوں سے بھیک مانگتے کہ میری بیٹی مر رہی، مجھے جانے دو، لیکن وہ انگریزوں سے کہا کہ ظالم انگریز سن لے، کبھی بھی یہ شوکت علی کا گردن جھکے گا نہیں، کٹ جائے گا لیکن جھکے گا نہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنا کر کے ختم کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں نے جب آزادی کا پرچم لہرانے کے لیے اور انگریزوں کے خلاف ان کے تمام ملبوسات کو، ان کے تمام ساز و سامان کا جب بائیکاٹ کیا حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، تو انگریز نے ان کو مالٹا کے جیل کے اندر ڈال دیا۔ میرے دوستو، جب مالٹا کے جیل کے اندر حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو ڈالا گیا
حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مالٹا کے جیل میں میرے بزرگ میرے پیر و مرشد شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تھے، جب جیل سے واپس آئے اور وفات ہو گئی تو حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کو جب نہلانے کا وقت آیا، جب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو نہلانے کے لیے تخت پر لٹایا گیا، میرے دوستو تاریخ گواہ ہے، تاریخ ہندوستان کو پڑھیے، تحریک آزادی کو پڑھیے، 15 اگست سے لے کر 26 جنوری تک ایک کتاب ہے، اس کو پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ بزرگان دین نے کیا کیا قربانی دی۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو جب تخت پر لٹایا گیا، تخت پر لٹا کر جب کپڑے کو ہٹایا گیا بدن سے اور نہلانے کے لیے پانی ڈالنے کی جب باری آئی، میرے دوستو نہلانے والے بیان کرتے ہیں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب لوگوں نے میرے شیخ کو، میرے مرشد کو، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے کمر کو دیکھتے ہیں تو کمر کے اندر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، گوشت پورے کمر سے غائب۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے معلوم کیا کہ حسین آپ تو ان کے شاگرد ہیں، آپ کے ان کے مرید ہیں، یہ بتا حضرت کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، حضرت کی کمر کی گوشت کہاں غائب ہے؟ حضرت مولانا حسین احمد رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، آنکھوں سے آنسو جارو قطار نکلنے لگی، دھاڑے مار کو رونے لگے۔ او لوگوں تمہیں کیا بتاؤں، تمہیں میں اپنی شیخ کا کیا داستان سناؤں، تمہیں میں شیخ الہند کا کیا تاریخ بتاؤں۔ جب میرے شیخ کو مالٹا کی جیل میں ڈالا گیا اور کافر و ظالم وہ انگریز آتا تھا اور کہتا ہے او شیخ الہند آج بھی کہہ دے کہ ہندوستان دارالحرب نہیں، ہندوستان دار العرب ہے، ہم تم پر سے ساری تکلیفوں کو، ساری مشقتوں کو، ساری مشقتوں کو ختم کر دیں گے۔ لیکن میرے شیخ کہتے تو اور ظالم سن لے، اس شیخ الہند کی جان تو جا سکتی ہے لیکن کبھی بھی ہندوستان کو دار الامن نہیں کہہ سکتا جب تک کہ تمہاری غلامی سے ہندوستان کو آزاد نہ کرا لوں۔ اور میرے شیخ جب کسی انگریز سے ہاتھ ملاتے تھے اس وقت تک کسی چیز کو نہ چھوتے تھے، نہ اس وقت تک پانی کا ایک گھونٹ پیتے تھے جب تک کہ اس ہاتھ کو دھو نہ لیتے تھے۔ فرماتے میرے شیخ کا یہ نعرہ تھا کہ ہندوستان دار الحرب ہے، دار الحرب ہے، انگریزوں سے جہاد کرنا فرض ہے، فرض ہے۔ اسی نعرے پہ بدولت روزانہ انگریز میری شیخ کے کمر کو لوہے کی گرم گرم سلاخوں سے داغا کرتے تھے، جس کی وجہ سے میرے شیخ کی کمر سے گوشت نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی۔ یہ ہے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی قربانی، یہ قربانی دے کر کے، اپنی کمر کی قربانی دے کر، اپنی گوشت کی قربانی دے کر میرے دوستو جب جا کر یہ ہندوستان آزاد ہوا، یہ قربانی دے کر آزاد تو کرا لیا لیکن آج انہی بزرگان دین کی آزادی کو فراموش کر دیا گیا۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے اہل چمن یہ چمن تو ہمارا ہے تمہارا نہیں، اس لیے ان باطل کو بتا دیجئے کہ جب بھی گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے یہ گردن ہماری کٹی۔ اب ہم سے یہ اہل چمن کہتے ہیں یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ میرے دوستو پھوکوں سے یہ چراغ کبھی بجھا نہ جائے گا۔ باطل جتنے بھی طاقت سر جوڑ کر بول لے انشاءاللہ یہ طاقت پھر ابھرے گی۔ میرے دوستو یہ بابری مسجد جو شہید ہوئی ہمیں اس پر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک دن وہ بھی تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر جو اللہ نے جس گھر کے بارے میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للناس، جو ہندوستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جو پہلا گھر بنایا تھا وہ خانہ کعبہ تھا، وہ بیت اللہ تھا۔ لیکن کچھ دنوں کے لیے کافروں نے ان کے اندر 360 بت رکھ دیے تھے، لیکن مسلمانوں گھبراؤ نہیں، وہ 360 بت اللہ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا نازل کر کے ان 360 بتوں کو ہٹا دیا۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ پھر بازری مسجد کے اندر اسی بیت اللہ کی طرح ایک دن اللہ اکبر اللہ اکبر اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی اذانیں گونجتی رہے گی۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں۔ دعا کر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت